سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو ڈاکٹر کام نہیں کرے گا اسے شو کاز تو دیا ہی جائے گا۔ بلیک میل کرنے سے کسی کی تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ میئر کراچی کا دو ٹوک اعلان، بولے کسی احتجاج کے دباؤ میں آ کر نہیں جھکیں گے۔ جو ملازمت نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ جو سرکاری ملازم سمجھتا ہے تنخواہ کم ہے وہ کام نہ کرے۔ سفارشی اور نکموں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ مزید کہا شہر کو سنوارنا ہے تو سخت فیصلے تو لینا ہوں گے۔ ہم نے سرکاری سطح پر پتہ نہیں کیوں ایک روش بنا دی ہے کہ ہر شخص کہتا ہے میں پریشرائز کر کے، ہڑتال کر کے، بائیکاٹ کر کے اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا۔ تنخواہ کم ہے نہ کام کریں آپ، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر میں ان 70-80 ڈاکٹرز کے کہنے پر ان کی تنخواہ بڑھا دوں تو میرے KMC کے ملازمین جو ہے نا 13,000 ہیں، اور یہ ملازمین تو مجھے بارش میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ عباسی شہید اسپتال تباہی کے بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین اب الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر گھومیں گے۔ خواتین سمیت KMC ملازمین میں EV موٹر سائیکلیں تقسیم۔ KMC کی مرکزی عمارت میں الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے لیے چارجنگ پوائنٹس قائم۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں KMC سولر انرجی پر چلنے والی پاکستان کی پہلی کونسل ہے۔ پیٹرول کا خرچہ اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے EV موٹر سائیکلیں دینے کا فیصلہ کیا۔ شارع فیصل شارع اعلان غالب روڈ کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان۔ ہم خریدیں گے وہ ہم EV خریدیں گے، الیکٹرک خریدیں گے، تاکہ ہم ایک ذمہ دار شہری حکومت کے طور پر کاربن فٹ پرنٹ کو منیمائز کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر سکیں۔ ان تمام لوگوں کو چارج کرنے کے لیے ہم نے اسی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اپنی عمارت میں چارجنگ سٹیشن بنایا ہے، تاکہ یہ لوگ یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ سر وہ لائٹ نہیں تھی ہم چارج نہیں کر پائے، اور ان کو بھی انسینٹیو ہوگا دفتر آنے کا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی انشاءاللہ پہلی بار کراچی کی 3 بڑی شاہراہوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے جا رہی ہے، اور اس پروجیکٹ میں بھی ہم نے 3 سال کی مینٹیننس اس کانٹریکٹر کے حوالے کی ہے، تاکہ پرفارمنس کا یا کوالٹی کا کوئی ایشو نہ آ پائے۔ وہ پروکیورمنٹ ہو چکی ہے، اور کراچی کی 3 بڑی شاہراہیں یعنی کہ شارع فیصل، شارع ایران، شارع غالب، ان 3 کو ہم شمسی توانائی پر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ پانی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا اٹل فیصلہ۔ کراچی واٹر کارپوریشن میں بنے تھانے میں نفری تعینات۔ SHO کے ماتحت 2 سب انسپیکٹرز کام کریں گے تو ASI بھی واٹر کارپوریشن تھانے میں تعینات۔ 10 پولیس اہلکاروں پر مشتمل دستہ ڈیوٹی انجام دے گا۔ تعینات اہلکاروں میں 4 ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلز شامل۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن سٹی 21 پر۔ DIG ایسٹ زون نے واٹر کارپوریشن میں بنائے جانے والے نئے تھانوں کو نفری فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابتدائی طور پر 4 افسران اور 10 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ نئے تھانوں کے لیے 1 SHO اور 2 انسپیکٹرز تعینات۔ 2 ASIs بھی واٹر کارپوریشن تھانے میں تعینات کر دیے گئے۔ 10 پولیس اہلکاروں پر مشتمل تازہ دم دستہ بھی تعینات کر دیا گیا۔ تعینات ہونے والوں میں 4 ہیڈ کانسٹیبلز اور 6 کانسٹیبلز شامل ہیں۔ نئے تھانوں کو تمام نفری ایسٹ زون سے فراہم کی گئی ہے۔ واٹر کارپوریشن پولیس پانی چوروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ واٹر کارپوریشن کے 13 لاکھ صارفین 1 کھرب کے نادہندہ نکلے۔ گھریلو صارفین 53 ارب کے نادہندہ ہیں۔ کمرشل اور صنعتی صارفین پر 67 ارب کے واجبات ہیں۔ واٹر کارپوریشن ترجمان کے مطابق واٹر کارپوریشن نے نادہندگان کے خلاف وصولی کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ نادہندگان کو کئی بار نوٹسز جاری کیے جا چکے۔ نادہندگان کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ ریسٹورنٹ، برانڈز اور سروس اسٹیشن کروڑوں کے نادہندہ ہیں۔ چیئرمین واٹر کارپوریشن بیرسٹر مرتضی وہاب اور MD واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی صاحب کی ہدایت پر کراچی میں نادہندہ صارفین کے خلاف ایک ڈسکنیکشن مہم شروع کر دی گئی ہے، اور تمام نادہندہ صارفین کو ہم نے نوٹسز سرو کر دیے گئے تھے، اور اب ان تمام صارفین کے واٹر اور سیوریج کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کیے جائیں گے۔ جی، ہمارا ایک بلک کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے کیٹل کالونی کو اور پولٹری کو، تو اس نے تمام صارفین کو اپنے نوٹسز سرو کر دیے ہیں، اور ہم نے جو ہے ہائی لائٹ کر لی ہیں جو اس طرح کے انلیگل ہمارے کنیکشن وہاں لگے ہوئے ہیں، تو ان سب کو ڈسکنیکٹ کیا جائے گا اور آپ سے ساری ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی۔ جی بالکل، نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اب تمام اس طرح کی جو شاپس ہیں اور تمام جو نئے برانڈز ہیں ان کو کیٹیگری وائز جو ہے ہم نے بل ان کا شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کے نیچر آف بزنس کے مطابق ان کو بل۔ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ آئندہ بدھ کو بڑا سیلابی ریلا کھڈو بیراج تک پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزراء شجیل انعام میمن، مختوم محبوب الزماں، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
وزیر آبپاشی جام خان شورو، مکیش کمار چاولہ، محمد بخش مہر، رائٹ اینڈ لیفٹ بینک علاقوں کے ارکان اسمبلی اور ڈویژنل کمشنرز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گڈو بیراج پر آئندہ بدھ جمعرات کی رات 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حکم دیا کہ پوری انتظامیہ الرٹ رہے اور سیلابی صورتحال کے لیے ریسکیو کی تیاری رکھیں۔ 1 ستمبر سے سندھ کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ شمالی اضلاع میں 72 اور جنوبی اضلاع میں 106 ریسکیو بوٹس کا بندوبست کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شمالی اضلاع میں ریسکیو 1122 کا 30,000 سے زائد عملہ تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دریا کے کناروں پر 500 سے زائد کیمپ قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سندھ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، عمل درآمد کے لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں شکایاتی سیل قائم۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیلابی دریائے صورتحال فلڈ ایمرجنسی نافذ پر عمل درآمد کے لیے مرکزی کنٹرول مانیٹرنگ سیل چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی سربراہی میں نیو سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ نمبر 1 کے 2nd فلور پر قائم کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کنٹرول سیل ڈائریکٹ رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کو کرے گا۔ شکایاتی مرکزی سیل دوسرے سیل سے رابطہ کاری کرے گا، جس میں پی ڈی ایم اے، آئی جی پولیس آفس اور ڈی جی رینجرز صحت داخلہ، اس کے علاوہ ڈویژنل اور ضلعی شکایاتی سیل سے رابطے میں رہے گا۔ سیلاب متاثرین کے لیے گورنر سندھ کا بڑا اعلان، گورنر سندھ کی اپنی 5 ماہ کی تنخواہ متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں، سیلاب متاثرین کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لاؤں گا۔ عوامی گورنر نے عوامی انداز اپنایا، اپنی 5 ماہ کی تنخواہ متاثرین کو عطیہ کر دی ہے۔ کہا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شہر قائد میں بارش کے باعث کھیلوں کے گراؤنڈ شدید متاثر ہوئے۔ کورنگی زمان ٹاؤن کا واحد سپورٹس کلب اور اس سے متصل گراؤنڈ بدحالی کا شکار ہے، جس سے کھیلوں کی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ شہر میں بارشوں کے بعد بیشتر پارک اور کھیلوں کے میدان پانی کی نظر ہو گئے۔ کورنگی زمان ٹاؤن کا اسپورٹس گراؤنڈ زبو حالی کا شکار۔ کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ سے بارش کا پانی تو خشک ہو گیا، لیکن گراؤنڈ کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 2003 میں گراؤنڈ بنا تھا، لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے آج گراؤنڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سر، یہاں پہ ہم نے یہ ڈی سی آفس میں کئی دفعہ اس کی اپلیکیشن لگائی ہے، لائٹ کے حوالے سے بھی، گراؤنڈ کے حوالے سے بھی۔ یہاں پہ پانی کا بھی ایشو ہے، جو پانی گراؤنڈ کے لیے نہیں ہے۔ بورنگ کرائی تھی، وہ بیٹھ گئی ہے۔ ابھی نئی بورنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ اور یہ جو حالت دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ تو برسات کے بعد یہ ایسی حالت ہو جاتی ہے گراؤنڈ کی، تو کوئی آگے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس میں گراؤنڈ کے ساتھ ہی کلب بھی قائم ہے۔ گراؤنڈ کی اب تک صورتحال کے بعد کلب کی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی ہیں۔ یہ جب سے بارشیں ہوئی ہیں جب سے ہے، ویسے روزانہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پریکٹس کرتے ہیں، اور 60 سال کے قریب ہو گئے ہیں ہمیں اس کلب کو چلاتے ہوئے۔ تو یہاں تقریباً میرے کافی شاگرد ہیں، یہ سارے شاگرد کھلاڑی ہیں، یہ سب بچے کھیلتے ہیں یہاں۔ اور اللہ کے فضل سے اب دیکھ لیں یہ پوزیشن ہوئی ہے، کوئی مطلب پرسان حال نہیں ہے۔ علاقہ وکیلوں نے ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین سے مطالبہ کیا ہے کہ گراؤنڈ کی مرمت کے بعد اسے جلد از جلد اپنی اصل شکل میں واپس لایا جائے، تاکہ کھیل کے میدان کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکیں۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ وفاقی حساس ادارے کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر کماڑی کی ٹیم کا بڑا ایکشن۔ اتحاد ٹاؤن میں جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ طارق چانڈیو کے مطابق چھاپہ مار کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں سامان برآمد کیا گیا۔ انتظامیہ نے فیکٹری سیل کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ طارق چانڈیو کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر مرکل کی سربراہی میں کارروائی میں پولیس اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایگریکلچر بھی شریک ہوئے۔ فیکٹری سے بڑی مقدار میں مشینری اور مختلف کمپنیوں کے نام سے کھاد کے ہزاروں تھیلے برآمد کر لیے گئے۔ کھاد تیار کرنے والی 8 ڈرم مشینیں، ایس ٹی کے ایگرو فرٹیلائزر کی 2 رسیدیں بکس بھی پکڑی گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ، الیکشن ٹریبیونل، انسداد دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چلانے کا کیس، تفتیشی افسر اور مدعی مقدمہ کی عدم حاضری۔ اے ٹی سی نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر اور مدعی مقدمہ کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کے تعین کے خلاف ڈیری فارمرز کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے 1 ماہ میں کمشنر کراچی کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنے کا حکم دے دیا۔ لائن لاسز کی بنیاد پر شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست۔ ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ 4 یوسیز کے انتخابی نتائج
نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست کی سماعت ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسران اور مخالف امیدواروں کو 24 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ رنچوڑ لائن سے 16 سالہ دیوک 24 اگست کی رات سے لاپتہ ہے۔ مرگی کے مرض میں مبتلا دیوک کے والدین غم سے نڈھال ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ دیوک اتنا مجبور ہے کہ واش روم جانے کے لیے بھی اسے اپنے چچا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایسا بچہ آخر تنہا کہاں جا سکتا ہے؟ در شہوار کی رپورٹ۔ ایک سانحہ پہلے ہی سہ چکے والدین، دوسرا زخم بھی گہرا۔ 12 سالہ بچے کی خودکشی کے بعد 16 سالہ بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ رنچوڑ لائن سے تعلق رکھنے والا 16 سالہ دیوک 24 اگست کی رات سے لاپتہ ہے۔ یہ بچہ نہ صرف ذہنی طور پر معذور ہے بلکہ مرگی کے مرض میں بھی مبتلا ہے۔ والدین کے مطابق 24 اگست کی رات 9 بجے دیوک اپنے چچا کے گھر کے لیے نکلا مگر وہاں پہنچا نہیں۔ تو میں نا کھانا بنا رہی تھی، مجھے بولا مجھے بھوک لگی، میں نے کہا میں کھانا بنا رہی ہوں۔ یہ پہلے دروازہ کھول کے اندر آیا، پھر چلا گیا، اس کے بعد سے یہ آیا نہیں ہے۔ میری بیٹی چھوٹی والی وہاں گئی ہوئی تھی دل پسند، میں نے بولا بھیا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، تو پھر 11:15 ساڑھے 11 بجے ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، یہ نہیں ملا۔ وہ آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، کافی گھنٹے وہاں رہتا ہے، دل پسند میرے دیور کے گھر جاتا ہے، آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ دیوک کے چچا نے بتایا کہ خاندان پہلے ہی ایک بڑے صدمے سے گزر چکا ہے۔ 2 سال قبل دیوک کا 12 سالہ بھائی خودکشی کر چکا ہے اور اب دیوک کی گمشدگی نے والدین کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پولیس کیا تعاون کرتی ہوتی تو آج 6 دن ہو گئے میرے بچوں کا ابھی تک حال ہے۔ ہم اتنے پریشان ہیں کہ جب بھی جاتے تو پکی FIR بھی نہیں دی، 3 دن کے بعد تو پکی FIR ہونی چاہیے۔ بس تعاون کیا کچی پچی بنا کے دے دی، بلا ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو خیر خیریت سے رکھے، کہیں پہ بھی ہو وہ خیر خیریت سے گھر آ جائے۔ دیوک کے والدین کی بس ایک ہی اپیل ہے کہ ان کے بیٹے کو ڈھونڈ کر واپس لایا جائے۔ کیمرمین فرحان عابد کے ساتھ در شہوار، سٹی 21۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف ملنے کی امید، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز۔ فی لیٹر پیٹرول 61 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 87 پیسے تک سستا کرنے کی تجویز۔ فی لیٹر مٹی کا تیل 1 روپے 57 پیسے تک سستا ہونے کی امید ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد پھر تیزی، 100 انڈیکس 1274 پوائنٹس اضافے سے 1,48,617 پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کو کاروبار تیزی پر ختم ہوا۔ 100 انڈیکس میں 1274 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا، 1,48,617 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس بلند ترین سطح پر 1,39,234 پوائنٹس تک گیا۔ مارکیٹ میں 52 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا لین دین ہوا۔ ماہرین کے مطابق رواں ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کی جانب سے پروفٹ ٹیکنگ کے باعث مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا، تاہم ہفتے کے اختتام پر انڈیکس مثبت زون میں بند ہونے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ایز سچ جو ہے نا فارما کے اسٹاکس گرے نہیں ہے۔ آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ وہ آؤٹ پرفارم کیا تھا، تو ایک ایلیمنٹ تھا کہ جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ تھی، اور اب مارکیٹ دیکھیں کہ واپس اسٹیبل ہو گئی ہے آپ کا یہ فارماسیوٹیکل سیکٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو مارکیٹ میں پرفارمنس ہے وہ سیمنٹ سیکٹر کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے۔ آج دیکھیں مارکیٹ میں اچھی ریکوری بھی آ رہی ہے، آئٹم شفلنگ بھی ہو رہی ہے کہ کچھ آئٹم جو بلو چپ تھے اس میں کام ہونا تھوڑا کم ہو گیا، اور ساتھ ساتھ پینی اسٹاک اور جو اسٹاک تھے جو چلے ہی نہیں 10-12 سال سے چلے ہی نہیں تھے، تو اس میں بھی اب ایکٹیویٹی آنا شروع ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں ہفتے کے اختتام پر تیزی کا تسلسل سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی منافع کے حصول کے خاطر اتار چڑھاؤ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔